اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین۔ خدا کا شکر ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں زندگی دی، ہمیں صحت دی، اور ایک دفعہ پھر ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بابرکت مہینہ اپنے اندر مختلف مناسبتوں کو سموئے ہوئے ہے۔ ماہ مغفرت ہے، ماہ دعا ہے، ماہ شہادت امیر المؤمنین ہے، ماہ شبۂ قدر ہے، وہ مہینہ جس میں مقدرات رقم ہوتی ہیں، وہ مہینہ جو انسان کی سالیانہ زندگی کو تنظیم کرتا ہے، غریبوں تک رسائی کا مہینہ ہے، انفاق اور بخشش کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ لیکن جس نقطے کی طرف شاید زیادہ لوگ متوجہ نہیں، یہ مہینہ امام کے ظہور کی امید کا مہینہ ہے، جس میں امام کی فرج کی امید کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان کو امام زمانہ کا مہینہ کہنا چاہیے۔ استاد پناہیان کا یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان ماہ انتظار، ماہ امید فرج آقا امام زمانہ ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب کو، جسے شب قدر کہا جاتا ہے، منتظرین امام زمانہ ایک آواز سنتے ہیں، ایک ندا سنتے ہیں کہ ایک ملک آ کر آسمان پر منادی دیتا ہے، مبارک ہو، جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا انتظار 23ویں شب قدر کو اوج پر پہنچتا ہے۔ اور ایک اور دلیل ہے کہ شبۂ قدر میں ہمارے نام عمل کو ہمارے امام کو دیا جاتا ہے۔ امام ہمارے نام عمل پہ دستخط کرتے ہیں، امام ہمارے مقدرات پر دستخط کرتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شب قدر میں ہم اپنے آپ کو امام کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ہم امام سے کہتے ہیں مولا جیسا بھی ہوں تیرا چاہنے والا، اور جیسا بھی ہوں اس پروردگار کا عبد۔ مولا آپ مجھ پہ نظر کرم کیجئے تاکہ وہ پروردگار مجھے گناہوں میں سے نکال کر اپنی بندگی کی طرف لے جائے۔ لہٰذا اس مہینے میں بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن ایک دعا جسے مہدوی دعا کہا جا سکتا ہے اور بہت پر برکت اور بہت اعلیٰ دعا ہے، اور اس کا رمضان کی ہر شب میں پڑھنا بہت تاکید سے بیان کیا گیا، وہ دعائے افتتاح ہے۔ اور اسی دعائے افتتاح پر انشاءاللہ ہم ہر رات بات کرتے رہیں گے۔ آغاز بڑا خوبصورت ہے دعا افتتاح کا، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک۔ اے معبود، تیری حمد کے ذریعے میں تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں۔ وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، اور تو اپنے احسان سے راہ راست دکھانے والا ہے۔ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور مجھے یقین ہے کہ تو مہربانی دینے اور مہربانی کرنے کے مقام پر سب سے بڑھ کر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اس دعا کو افتتاح بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دعا کا آغاز افتتح سے ہوا ہے، حالانکہ اس دعا کا مطلب ظہور کی تمنا ہونا چاہیے۔ یقین کریں یہ دعا امام کے ظہور کی امید دلاتا ہے۔ آئیے ماہ رمضان کی شبوں میں اس دعا کو پڑھیں اور امام کے ظہور کی دعا کریں۔ کاش ہماری ماہ مبارک رمضان کی سب راتیں دعا افتتاح کے لیے وقف ہو جائیں، اور کاش جس طرح ہم دعا کمیل کے مراسم کراتے ہیں، دعا ندبہ کی محفلیں سجاتے ہیں، دعا توسل کی محفلیں لگاتے ہیں، کاش رمضان کے راتوں میں امام کی معرفت کے لیے، امام کے ظہور کے لیے، امام کے ظہور سے پہلے ہونے والے حالات کے حوالے سے اس دعا افتتاح کے ذریعے خدا سے بات کریں، خدا سے التجا کریں۔ یہ دعا بہت عجیب ہے۔ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان المبارک کی راتیں امام کے ظہور کی امید والی راتیں ہیں۔ یوں کہنا بہتر ہے کہ یہ راتیں دعائے فرج کی راتیں ہیں۔ اکثر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ عبادت پروردگار کا ولایت سے کیا تعلق ہے؟
کیونکہ اسی دعا کے درمیان اہل بیت کا نام، ان کی یاد ہماری زبان پر جاری ہوتی ہے، اور جب دعا اپنے اوج پہ ہوتی ہے، جب خدا سے تمنا کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت امام زمانہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا کچھ حصہ مناجات الہی کے لیے وقف ہے، کچھ حصہ اہل بیت کی عظمت و بلندی کے لیے وقف ہے، اور کچھ حصہ امام زمانہ کے حوالے سے۔ اور امام زمانہ کے حوالے سے کچھ جزیات تو اس دعا میں ایسی ہیں جو دعائے عہد اور دعائے ندبہ میں بھی نہیں ملتی۔ سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے کہ نواب اربعہ میں سے کسی نے ہر شب رمضان کو اس دعا کو پڑھا ہے، لہٰذا اس لیے پڑھنی چاہیے۔ لیکن خدا رحمت کرے آیت اللہ مہدوی کنی کو کہ وہ اس دعا کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دعا اصل میں سرچشمہ ہے ولایت کا، اور خود امام زمانہ یا کوئی امام معصوم سے منسوب ہے، اور پھر یہ منتقل ہوئے نواب اربعہ کی طرف، کیونکہ اس دعا میں مناجات شعبانیہ کی بھی خوشبو آتی ہے، اس دعا میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی بھی شباہت آتی ہے۔ یہ دعا ایسا لگتا ہے جیسے کسی ولی خدا نے پڑھی ہے تو دعا افتتاح بہت مختصر چند صفحوں کی دعا، لیکن انتہائی گہرے نکات مناجات کے اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس دعا کو اس لیے انتخاب کیا کہ ہم اس نقطے پہ پہنچے ہیں کہ یہ دعا امام زمانہ ہے۔ ہم اس مبارک مہینے میں تمام مقدمات کے ساتھ امام کے لیے دعا کریں۔ ہے اس مہینے میں ہم قرآن پڑھیں، اس مہینے میں ہم استغفار کریں، لیکن تاریخ جہان بشریت کے لیے دعا نہ کریں، اپنے جامع کے لیے دعا نہ کریں۔ جب ہم ظلم سے نجات چاہتے ہیں تو اوج نجات الظلم صرف فرج امام میں ہے۔ اس مہینے میں خدا ہمیں دعا کی توفیق دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کی ضمانت بھی لیتا ہے، تو ہم کیوں اپنے امام کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں؟ بالخصوص مغرب و عشاء کے بعد یا سحر میں کیوں نہ تأمل کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، روح کی بیداری کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ بہت باعظمت دعا ہے، بالخصوص حمد الہی کے بڑے عجیب نکات ہیں، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ معنویت و معرفت توحید کا سمندر ہے، اور حمد کی ایک عجیب لذت اس دعا کے اندر ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ نعمتیں بہت ہوتی ہیں، خدا خود کہتا ہے قرآن میں قلیلا من عبادی الشکور، لیکن شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ چلیں اپنی اس ناتوانی کو کم کریں۔ کیسے کم کریں؟ اس دعا کو پڑھیں، خدا سے کہیں خدایا میں تیرا شکر کرنا چاہتا ہوں، اور شکر کرنے کے لیے تیری حمد و ثنا بہت ضروری ہے، اور یہ دعا خدا کے حمد سے مملو ہے، اور اس کا تکرار کرنا خدا کو بہت پسند ہے۔ خدا ہمیں اس مہینے میں توفیق عطا کرے، اور توفیق دے کے ہم اس دعا کو پڑھیں اور اپنے مولا کے فرج کی دعا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔